بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو محترم بھائیو، آج ہم اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر جو سورۃ المائدہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آیت نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے، اور ان دو آیات کے اندر ہمارے سامنے جو پچھلی دفعہ موضوع چلا تھا جس میں حلال و حرام کھانوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، کون سا شکار حلال ہے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح حلال اور حرام کی ایک فہرست ہمارے سامنے اور کچھ اصول و ضوابط ہمارے سامنے آئے تھے۔ تو آج یہی موضوع آگے چلتا ہوا اس طرح پہنچا ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں اہل کتاب کے ذبیحے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح سے کیونکہ حلال کی بات چل رہی ہے تو اللہ رب العزت نے نکاح کے اعتبار سے کون سی عورتیں حلال ہیں تو اس میں اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر اللہ رب العزت نے کیونکہ طیبات کی بات چل رہی ہے، کھانے میں طیب چیزوں کی بات، تو اسی سے آگے چلتا ہوا موضوع جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نماز کے لیے وضو اور اسی طرح غسل اور تیمم وغیرہ کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ تو درس کا آغاز اس کے پہلے موضوع یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب عورتوں سے جو نکاح ہے اس حوالے سے جو کیا احکامات ہیں اس سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم حسب معمول قرآن کریم کی آیات اور ان کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو یہ ایک آیت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم، الیوم یوم کہتے ہیں دن کو، لیکن الف لام شروع میں لگ جائے الیوم تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج۔ تو الیوم یعنی آج کے دن احل حلال کر دی گئی ہیں لکم تم سب کے لیے الطیبات طیب چیزیں، الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصولی بات کر دی ہے کہ اصل یہ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک قاعدے کے طور پر یہ بات پڑھی تھی کہ اصل یہ ہے کہ تمام جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، وطعام اور کھانا، طعام یعنی جیسے آپ پڑھتے ہیں مطعم، یعنی ریسٹورنٹ کو عربک میں کہتے ہیں مطعم، آپ جگہ جگہ لکھا پڑھتے ہیں ہمارے سعودی عرب وغیرہ میں، عرب ملکوں میں، اور اسی سے طعام بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی بعض اوقات یہ لفظ اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ وطعام اور کھانا، الذین وہ لوگ جو، یا پھر ان لوگوں کا جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب کا کھانا۔ حل لکم، حل حلال ہے، لکم تم سب کے لیے۔ تو اللہ نے پہلی بات یہاں پر کی کہ ایک تو یہ کہ آج کے دن تمام طیب چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اب ان میں اللہ رب العزت نے آگے وضاحت کرتے ہوئے اس چیز کو اسپیسیفائی کرتے ہوئے، کلیریفائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کا کھانا بھی اللہ نے حلال کر دیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں۔ وطعامکم اور طعام کھانا، کم تم سب کا، اور تم سب کا کھانا یعنی مسلمانوں کا کھانا، حل لہم، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، یعنی مسلمان اگر کچھ کھانا مسلمانوں کا ہے تو وہ ان اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے حلال اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور اس میں کہاں پر حدود مقرر ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے والمحصنات، اور المحصنات، اور محصنات یہ محسنہ کی جمع ہے، اور محسنہ کسے کہتے ہیں؟ محسن سے لفظ نکلا ہے، اور محسن لفظ جو ہے وہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، یا کوئی چار دیواری بڑا مضبوط قلعہ جو ہے، فورٹ جسے انگلش میں بولتے ہیں، تو حسن اسے کہتے ہیں۔ اور محصنات یعنی وہ عورتیں جو فورٹ یا قلعے میں یعنی محفوظ ہیں، اور محفوظ کب عورت کو اسی انداز میں ہم پاک دامن عورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ محفوظ ہے، اس کو کسی نے چھوا نہیں ہے، وہ کسی برائی میں ملوث نہیں ہوئی ہے،
تو اسی انداز میں اس کو اللہ رب العزت نے کتنی بہترین اس کی ڈپکشن کی ہے اس ورڈ کے اندر کہ جو عورت پاک دامن ہے اس کو محسنہ کہا ہے، محسنات کہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، من سے، المؤمنات مومنوں میں سے، یعنی مومن عورتوں میں سے جو محسنہ یعنی پاک دامن عورتیں ہیں. کیونکہ پیچھے حلال کی بات شروع سے چل رہی ہے تو وہی حلال کا اصل میں لفظ یہاں پر بھی لکھا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. یعنی بتایا یہ کہ محسنہ عورتیں جو ہیں اور جو مومنہ عورتیں ہیں، مومنوں میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اسی طرح سے نہ صرف مومن عورتوں میں سے محسنہ آپ کے لیے حلال ہیں بلکہ والمحصنات پاک دامن عورتیں من الذین، من سے، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی محسنہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اور اوتوا الکتاب یہ کون سی کتاب دیے گئے؟ من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. اور مراد یہاں پر وہی یہودی اور عیسائی یعنی یہود و نصارہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ دو قومیں یہاں پر مراد ہیں کہ ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اذا، لیکن کس صورت میں حلال ہیں؟ ایسا نہیں کہ ایویں کہیں پہ آپ کو ملیں عورتیں ان کو پکڑ دکڑ کر لی جائے، ان کے ساتھ اس طرح سے بےہودگی کا سلوک کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے سب احکامات بڑے کھول کے یہاں پر بیان کیے. فرمایا اذا، جب، آتیتموہن، یعنی کب تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہیں، کب وہ تمہارے لیے حلال عورتیں ہیں؟ اذا، جب، آتیتموہن، جب تم ادا کر دو انہیں، یعنی جب شادی کے وقت ان کو ادا کر دو. کیا ادا کر دو؟ اجورہن. تو اجور اصل میں تو اجر کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اس سے مراد اصل میں مہر ہے. یعنی شادی کے موقع پر جو مہر دیا جاتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے. یعنی جب تم ان کو ان کے مہر دے دو تو اس صورت میں وہ تمہارے لیے اہل کتاب کی یا مومنوں کی عورتیں جو ہیں پاک دامن عورتیں وہ حلال ہیں. محسنین، اور یہ جو مہر ادا کرنا ہے یہ بھی کس لیے ادا کرنا ہے، مقصد بھی بتا دیا. محسنین، ان کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے. محسن وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، محصاد کے ساتھ ہے. محسنین یعنی نکاح اور وہی قید اور اپنا جو یعنی اپنے حصار اور اپنے قلعے کے اندر حفاظت کے اندر لیتے ہوئے. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک حفاظت میں لینا ہے. اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عزت، آپ اس کی جان و مال، اس کے کھانے پینے سب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو محسنین کا لفظ وہی یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب نکاح میں لانے والے ہو. یعنی ایسا نہیں کہ تم ان کو مہر یہ دے رہے ہو کسی اور مقصد کے لیے دے رہے ہو، بلکہ نکاح میں لاتے ہوئے، ان کے ساتھ شادی کرتے ہوئے، نکاح میں لاتے ہوئے تم ان کے اجر، ان کے مہر تم انہیں ادا کر دو تو تمہارے لیے حلال ہو گئی. غیر مسافحین، اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا غیر، نہ کہ مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے بن کے، یعنی بدکاری کی نیت سے نہیں بلکہ نکاح کی نیت سے آپ ان کو مہر ادا کریں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. ولا متخذی، و اور لا، نہ متخذی، اتخذو یا خذ، ہم اردو میں یہاں پہ عربی میں بولتے ہیں خذ مطلب پکڑو، تو وہی متخذی، نہ کہ پکڑنے والے، اخدان چھپے دوست، یعنی نہ کہ یعنی جو چھپ کر جو ریلیشن شپ قائم کیے جاتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے جناب فلاں عورت کے ساتھ چیٹنگ چل رہی ہے، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ جو لیٹ نائٹ ڈنرز ہو رہے ہیں، اور جو رشتے ناتے جو ہے نا بغیر شادی کے اور بدکاری کی نیت سے جو چل رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی بتا دیا کہ نہ ہی بدکاری کے لیے اور نہ ہی چھپے دوست بنانے کے لیے، بلکہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب نکاح کیا جائے، اور سنت سے بھی ہمیں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ نکاح کیا جائے تو اس کو کھلے عام کیا جائے اور سب کو اس کا پتہ چلے. اسی لیے ولیمہ کی وہاں پر ایک تقریب بھی مقرر کی جاتی ہے، مطلب ولیمے کا کھانا کھلایا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کی شادی ہو گئی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ومن یکفر، کہ یہ احکامات کے اوپر آگے اور اس کے اندر اللہ نے حدود بھی مقرر کر دی. ومن، اور جو یکفر کفر کرے، انکار کرے، بالایمان، ایمان کا، بی ساتھ، الایمانی ایمان کے ساتھ، یعنی جو ایمان کے ساتھ کفر والا معاملہ کرے، فقد، فاتو، قد یقیناً، حبیتا، ضائع ہو گیا، عملہ، اس کا عمل، یعنی جس نے ایمان کا انکار کر دیا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. یعنی اب اس کی وضاحت آگے انشاءاللہ چل کے آئے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اپنے ایمان کو ضائع کر دے، ایمان کا انکار کر دے تو اس کی آخرت بھی وَهُوَ، اور وہ فی الآخرت، آخرت میں، من سے، الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
یعنی ایک تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں بھی وہ گھاٹا پانے والوں میں سے، وہ ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اب ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شروع میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی ہیں۔ جیسے ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ آئے ہیں اس چیز کو، تو اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اصولی طور پر ہر چیز کا حکم جو ہے پاک کا کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت تلاوت کر کے اللہ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں وضاحت کر دی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر طعام کا لفظ استعمال کیا۔ طعام نارملی عام کھانے کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کھانا، تو یہاں پر لفظ تو طعام کا ہے، تو اسی لیے کیونکہ یہ براڈر میننگ کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ہر قسم کا کھانا وہ لیکن حلال چیزوں میں سے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ سور پکائیں، وہ خنزیر کو پکائیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، نہیں، یا اسی طرح شراب کوئی ہو تو ان کا کھانے میں سے صرف وہی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں جو چیزیں ہماری شریعت میں حلال ہیں۔ جو ہماری شریعت میں حرام ہیں تو یہ چیزیں چاہے ان کے دسترخوان کے ہوں چاہے ہمارے اپنے دسترخوان پر ہوں تو وہ ساری چیزیں حرام ٹھہریں گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں قرار دیا، اور نہ ان کے ایسے برتن استعمال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، بلکہ ایسے برتنوں میں کھانا پینا بھی حرام ہے کہ جن برتنوں میں کسی حرام چیزوں کا استعمال ہوتا ہو۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ گلاس شراب پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس برتن کے اندر، پلیٹ کے اندر، کپ کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کا سالن ہے کہ جس میں حلال چیزیں کھائی جاتی ہیں، اس برتن میں حرام چیزیں کھائی جاتی ہیں یا پکائی جاتی ہیں، تو ایسے برتنوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایکسیپشن ضرور ہے کہ اگر وہ اور کوئی برتن نہ ملے تو پھر مجبوری ہو تو انہیں اچھی طرح دھو کر صاف کر کے آپ ایسے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ صرف حلال چیزیں حلال ہیں، اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پر طعام سے مراد ایک تو براڈر میننگ ہے کھانا، اور اسی کے اندر کیونکہ کھانا یہاں پر کہا جائے تو اسی میں ذبیحہ بھی ان کا شامل ہے، جیسا کہ حدیث وغیرہ میں اس کی بڑی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کا جو ذبیحہ ہے، طعام سے مراد ذبیحہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد اصل میں ذبیحہ ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور اگر وہ اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرتا ہے تو مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن وہی بات کہ شرط اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ چاہے انگلش میں بولے کسی بھی انداز میں، لیکن اللہ کے لیے ذبح کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ ذبح کا طریقہ بھی وہی والا ہو جو شریعت میں ہے، یعنی اس کو ایسے نہیں کہ گلا ایک دم کاٹ کے علیحدہ کر دیا مشین کے ذریعے یا کسی اور جھٹکے کے طریقے کے ذریعے یا بجلی کے ذریعے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بڑے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، تو ان طریقوں یعنی جو غیر شرعی طریقے ہیں تو ان طریقوں سے تو ویسے ہی جانور حرام ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ کس کس طریقے سے مرا ہوا جانور 5 اللہ رب العزت نے وہ چیزیں بتائی تھی کہ دم گھٹ کر مر جائے اور گر کر اور چوٹ کھا کر اور سینگ لگ کر، تو ان میں سے کوئی اگر چیز نہیں ہے اور کسی ایسے انداز سے اس کو نہیں مارا گیا ہے، حلال کرنے کا طریقہ درست ہے اور وہ شخص اللہ کے علاوہ کے نام پر نہیں اس کو ذبح کرتا ہے، اور عموماً جو اہل کتاب، اس لیے تو ان دونوں کی اللہ نے بات کی کہ وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہاں اس کے اندر آگے پھر وہ غلط کام میں لگ جاتے ہیں اور دین کو، شریعت کو انہوں نے بدل لیا ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ رب العزت نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور اس حوالے سے صحیح مسلم وغیرہ کی اور بخاری کی حدیث میں بھی ہمارے سامنے وضاحت آتی ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا، اور ایک معروف حدیث ہے یہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بازو اور شانے کا گوشت ہے یہ پسند تھا، اور اسی کو زہر آلود اصل میں کر دیا گیا تھا۔ تو زہر ملا ہوا جب یہ گوشت پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے جیسے ہی کھایا تو وہ لقمہ پھر اور وہ گوشت کا وہ ٹکڑا وہ بولا، اور اس نے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر چھوڑ دیا، اس کو مکمل نہیں کھایا، لیکن دانتوں کے اندر زہر وہ تھوڑا سا چلا گیا۔ اور بہت سی بات یہ حدیثوں کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخر زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس کا اثر جو ہے وہ ہوا تھا۔ خیر، تو بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بکری کا گوشت ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، اور ان کی طرف سے یہ گوشت آیا اور اللہ کے نبی نے اس کو کھایا یا کھانے لگے۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی حرمت یا اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو کھا لیا، اور یہ بخاری میں درج ہے۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے بھی وہ چربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ تو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ چربی یعنی اہل کتاب اسی صورت میں آگے سورۃ المائدہ میں آئے گا
کہ اہل کتاب کے اوپر اللہ رب العزت نے شریعت کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ سخت کر دیا تھا، اور ان کے اوپر تو چربی کھانے کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا کہ وہ گوشت کے ساتھ جو انتہائی یعنی جو ایسی ہے چربی ہے کہ جس کو اتارا نہیں جا سکتا، یعنی پٹھوں کے اندر وہ جذب ہوئی ہے، تو ایسی چربی کو تو وہ کھا سکتے تھے، لیکن عمومی طور پہ جیسے چربی ہوتی ہے کئی حصوں میں، جیسے اونٹ کے کوہان کے اندر چربی ہے یا اسی طرح اور کئی جگہوں پر، تو ایسی چربی کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ خیر، تو مسلمانوں کے اندر یعنی اسلام کے اندر جو چیزیں جائز ہیں تو وہ جائز تھی، تو صحابہ کرام نے اس چربی کو یہودیوں سے حاصل کیا اور اس کو کھایا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو حلال چیزیں ہیں وہ اگر اہل کتاب کے ذبیحے کے اندر سے بھی آتی ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب کا جو کھانا ہے لیکن وہ حلال چیزوں میں سے ہو تو وہ جائز ہے۔ اب دوسرا موضوع، یہاں پر دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، کہ اللہ رب العزت نے پاک دامن عورتیں اور محصنات کو، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ایک لفظ کی کہ یہ لفظ بڑا ہی اہم ہے کہ اس کے اندر ایسی عورتیں کہ جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، جو اپنی آپ کو اس طرح سے بازاروں کے اندر پیش نہیں کرتی ہیں، جو یعنی محسنہ ہیں، جو اپنے آپ کو حصار کے اندر بچا کر لوگوں کی بری نظروں سے، لوگوں کے بری حرکتوں سے، اور ایسا نہیں کہ غیروں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، مصافحہ چل رہا ہے اور ایسے غیر محرم رشتوں کے اندر وہ بیٹھ رہی ہیں، گل مل رہی ہیں، اور یعنی دیگر اور برائیوں کے اندر شریک ہونے والی نہیں، بلکہ پاک دامن عورتیں جو اپنے دامن کو بچا کر رکھتی ہیں، تو ایسی عورتیں وہ مومنوں کے اندر سے تو ہیں ہی، اس لیے اللہ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، لیکن اہم بات یہاں پر ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ اہل کتاب کے اندر سے بھی جو محسنات ہیں، جو پاک دامن عورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کو درست قرار دیا ہے، چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، نہیں، بلکہ وہ اسی حالت میں اہل کتاب ہی رہیں تب بھی ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک ہی شرط اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا، وہ یہ کہ ان کا محسنہ ہونا وہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ ہوں پاک دامن، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ آوارہ قسم کی عورتیں۔ تو جو کیوں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ یہ کہ جو آوارہ قسم کی عورت ہوگی، جیسا کہ آپ لوگ آج کے معاشرے میں تو یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ جو عورتیں اپنے جسم کے اوپر مکمل کپڑے نہیں پہنتی ہیں، آوارہ قسم کی ہیں، راتوں کو وہ محفلوں میں اور پارٹیوں میں جاتی ہیں، تو یہ ایسی عورتیں اگر آپ کے گھر میں آئیں گی تو اس کو بسائیں گی نہیں، آپ کی اولاد کی اور آپ کی بھی تربیت اور آپ کے گھر میں بھی ایسی پارٹیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ کا بھی ایمان جاتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پاک دامنی کی شرط یہاں پر لگائی ہے کہ جو انسان کے ایمان کو خراب نہ کرنے والی چیز ہو، تو لہٰذا جو انسان کے ایمان کو تباہ کر ڈالے، تو ایسی عورت جو پاک دامن نہیں ہے تو اس کے ساتھ چاہے وہ اہل کتاب کی ہو یا چاہے وہ مسلمانوں ہی کے اندر سے ہو، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے شروع میں فرما دیا والمحصنات من المؤمنات، کہ مومنوں میں سے بھی ایسی عورتیں نہ ہوں، یعنی جب انسان اپنے لیے عورت تلاش کرے تو یہ نہ دیکھے کہ جناب حسب نسب بہت زیادہ ہے، یہ نہ دیکھے کہ جناب خوبصورت بہت زیادہ ہے، اور یہ نہ دیکھے کہ جناب بڑے پیسے والی ہے، بلکہ اس وقت سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی وہ یہ کہ دین کے اندر، اپنی پاک دامنی کے اندر وہ کیسی ہے، کریکٹر میں وہ کیسی ہے، اور اگر اس کا کریکٹر اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی بہترین ہوگی، آپ کے ایمان کے لیے بھی بہترین ہوگی، آپ کی اولاد اور آپ کی اگلی نسلوں کے لیے، سب کے لیے بہترین ہوگی۔ تو لہٰذا عورتوں کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جب چنا جائے تو اس وقت ایسی عورتوں کو دیکھا جائے، صرف ان کی خوبصورتی کے اوپر مرا مٹا نہ جائے، بلکہ ان کا ایمان، ان کی پاک دامنی، اس کو بھی دیکھا جائے۔ تو جمہور کے نزدیک یہاں پر المحصنات کے یہی معنی مراد ہیں، تاکہ کفر اور زنا کی دو آفتیں جمع نہ ہوں، یعنی یہاں پر ان کا غیر مسلم ہونا، اہل کتاب ہونا تو برداشت ہے، لیکن ان کا یعنی پاک دامن نہ ہونا، ان کا جو ہے یعنی بدکار اور یعنی آوارہ ہونا، وہ منظور یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ آوارہ نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، گھر میں ٹکنے والی ہے، محسنہ ہے، یعنی محسنہ کسے کہتے ہیں؟ جو گھر میں ٹکی رہے، گھر میں ٹکنے والی ہے، تو ایک مومن کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ایمان میں آ جائے گی۔ تو اس شرط کے ساتھ، اس انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو نکاح کے اندر باقاعدہ طریقے کے ساتھ، جس میں اجر دیا جائے، اس کو مہر دیا جاتا ہے، اس کو نکاح میں لایا جاتا ہے، اور نیت یہ نہ ہو کہ اس سے بدکاری کرنی ہے، اور یہ نیت نہ ہو کہ ہم صرف اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ نہ ہو کہ جناب غیر مسلم کی عورتیں تو اس کے ساتھ سب کچھ جائز ہے، ایسا نہیں، یعنی کوئی بدلہ نہیں ہے
کہ ہم نے ان غیر مسلموں سے بدلے لینے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی نیت اور نکاح کی نیت سے اور مسلمانوں کی آبادی کے اندر اضافے کی نیت سے اس انداز سے اس کے ساتھ شادی کی جائے، بدکاری کی نیت سے نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو خفیہ رشتے آج کل فیس بک وغیرہ اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے بے شمار رشتے اس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو شخص انکار کرے ایمان کا تو اس کے عمل سارے ضائع ہو گئے۔ تو یہاں پر اس کا اصل میں معنی اس آیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اس میں تنبیہ اصل میں کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، یعنی ایمان کا انکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی مستحسن چیز ہے، اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا، نہیں، اس کو صرف جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ آپ شادی کریں، اور اس کو مستحسن یا جس کے ساتھ بڑی آپ کو شاباشی دی جائے اور بڑا اچھا قرار دیا جائے، وہ یہاں پر اس کا معنی اصل میں نہیں ہے، یعنی کوئی باعث ثواب اور اچھی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ شادی کریں۔ اسی لیے پہلے دیکھیے، پہلے مومنات میں سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ پہلی چوائس تو یہ ہے کہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے کہ پاک دامن عورت مومنوں میں سے ہو، اور اگر کوئی مجبوری ہے، کسی وجہ سے آپ کو مومنہ نہیں ملتی ہے، یا کوئی اور یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی عورت جو ہے ایمان اور اسلام کی طرف رجحان رکھنے والی ہے، اپنی عزت کو بچا کر رکھنے والی ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے تاکہ اس کو اسلام کے اندر داخل کر لیا جائے، تو پھر کوئی اور بات ہے، لیکن یعنی یہ فرسٹ چوائس نہیں ہے۔ اور جو شخص اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی طرف سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی اس کو یہاں پر الرٹ بھی کر دیا کہ اگر اس کا شادی کرنے کے بعد یعنی حالات ایسے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، یہ تو بڑا کوئی کٹر قسم کا اہل کتاب والا خاندان ہے، یہ بڑے کٹر عیسائی ہیں، یہ بڑے کٹر یہودی ہیں، تو ایسے لوگوں میں شادی نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ پھر چانسز یہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں گے، بلکہ اصل میں وہ آپ کو کافر کر لیں گے۔ اسی کے اللہ رب العزت یہاں پر اس کی ایک اشارہ اس کا دیا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ نہیں بدلنا ہے، کیونکہ اگر بدل لیا تو پھر آپ کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کی نیتیں جتنی مرضی اچھی ہوں کہ میں نے تو بڑی اچھی نیت سے شادی کی تھی، لیکن آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، نہ صرف آپ کا، آپ کی اولاد کا ایمان ضائع ہو گیا، یعنی اس سے جو اولاد ہوئی اب وہ عورت کے ساتھ رہ رہی ہے، اب وہ بھی کفر کے طور طریقے سیکھ رہی ہے، تو میرے بھائیو ایسی اہل کتاب کی شادیوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان و اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور بد کردار سے تو ویسی یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر منع کر دیا ہے کہ بد کردار سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسی عورت سے انسان یعنی دو برائیاں اکٹھی کر لے تو یہ تو بالکل ہی ایمان سے جانے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص ایسا سودا کرتا ہے تو پھر آخرت میں بھی وہ گھاٹا اٹھانے والا اور برباد ہونے والا شخص ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر وضو اور اسی طرح غسل اور تیمم کے جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت جو ہے کیونکہ اس کے اندر یہ احکامات ہیں، خصوصاً تیمم کا حکم ہے، تو اس کو بعض لوگ آیت تیمم بھی کہتے ہیں۔ تو آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، نماز کی طرف جب تم کھڑے ہو، تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، نماز کے لیے تیاری کر رہے ہو، فاغسلوا، تو تم سب دھو لیا کرو، یعنی یہاں سے یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ کہا کہ نماز کے لیے نماز کی طرف جب تم کھڑے ہو تو غسل کرو، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز سے پہلے تم نے غسل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ نماز شروع کی اور بعد میں غسل کیا، نہیں، کہنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو تو اب تمہاری نیت ہے کہ نماز پڑھو گے تو اس کے لیے پہلے غسل کر لو، فاغسلوا، تو فا تو یعنی ایسی صورت میں اغسلوا، تم غسل کرو،
اور غسل کا مطلب عربک میں ہوتا ہے دھونا، تو تم سب دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی یعنی جمع ایدیکم، اور تم سب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، الی المرافق، مرافق کوہنیوں تک، اور یہاں پر کوہنیوں تک سے بھی مراد اصل میں ہے یعنی کوہنیوں سمیت، جیسا کہ حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ کوہنیوں سمیت ان کو دھو لیا کرو، وامسحوا اور مسح کر لو، برؤوسکم اپنے رؤوس راس کی جمع ہے، راس کہتے ہیں سر کو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور جو پیچھے غسل یعنی دھونے کی بات آ رہی تھی اسی کے ساتھ اب یہ بات اٹیچ ہے، وارجلکم اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو، الی الکعبین دونوں ٹخنوں تک، الی طرف یا تک، کعبین کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، اور کعبہ جیسے کہتے ہیں نا خانہ کعبہ، تو کعبہ کہتے ہیں اٹھی ہوئی چیز، تو کیونکہ ٹخنا بھی کیونکہ اٹھا ہوا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اس لیے اسے کعب کہتے ہیں، تو یہ اس کی جمع ہے کعبین یعنی دو، اس کا مثنیٰ ہے کعبین یعنی دو ٹخنے، تو اپنے دونوں ٹخنوں کو بھی ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور ان اگر کنتم تم سب ہو جنوبن جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا تو پھر لحاظ تمہیں کیا کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، یعنی یہ غسل، یہاں پر غسل کا اصل میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ اب جنابت کی حالت میں آ گئے، یعنی میاں بیوی جب آپس میں ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ان کو طہارت کی ضرورت ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم سب ہو مردہ یعنی مریض یا بیمار، او علی سفر یا پھر تم ہو سفر کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط او یا جاء آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے، او لامستم النساء او یا پھر لامستم صحبت کی ہو، یعنی یہاں لامس کا اصل تو مطلب ہے چھوا ہو تم نے، اور یہاں پر چھونے سے مراد اصل میں اللہ رب العزت کیونکہ کلام ہے بڑا ہی عظیم کلام ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ باتیں میاں بیوی کے رشتوں کی بڑے ہی اچھے انداز میں ایک اچھے ڈھکے چھپے انداز میں اس کو کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لامستم جب تم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرو، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ تجدو تم سب پاؤ ماء یعنی اگر کچھ ہے ان کاموں میں سے کوئی بھی ہو، یعنی اگر تم مریض ہو یا پھر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے ہو کے آ گیا، اور یا پھر تم میں سے کسی کے اوپر غسل اب واجب ہو گیا عورت کے ساتھ ملا ہے، تو فلم تجدوا ماء، اور ان سب صورتوں میں اگر اس کو پانی نہیں ملتا ہے، یعنی اگر اس کے اوپر وضو فرض تھا یا پھر اس کے لیے غسل فرض تھا اور پانی لیکن نہ ملے، فتیمموا تو اللہ نے فرمایا تو یعنی اب یہ ترتیب سے رہ کہ پہلے اگر وضو کے لیے چیزیں ہیں پانی میسر ہے تو وضو کرے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیمموا تو تم سب تیمم کرو، کیسے، صعیدن طیبن پاک مٹی کے ساتھ، سعید مٹی، طیبن پاک مٹی سے پھر تیمم کیا جائے، فامسحوا پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور یہاں پر اب یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے تیمم کرنا ہے کہ اپنے چہروں کا مسح کیا جائے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، منہ اس سے یعنی اسی مٹی سے تم نے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم اب مقصد بیان کیا ہے اللہ نے کہ یہ ساری تمہیں ہدایات دینے کا، یہ شریعت سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ما یرید نہیں چاہتا اللہ لیجعل تاکہ وہ ڈالے علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، ولکن یرید لیطہرکم ولکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے لیطہرکم تاکہ تم پاک یعنی تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، لیے یو وہ طہیرہ وہ پاک کر دے تم سب کو، یعنی وہ تمہاری پاکی چاہتا ہے، ولیتم اور اس لیے کہ وہ پوری کرے تمام کر دے نعمتہ اپنی نعمت، وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ آج کے دن اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو اسلام کی شکل میں مکمل کر دیا ہے، تو یہ اصل میں وضو کا یہ طریقہ سکھانا، غسل کا، تیمم کا، پاکی حاصل کرنے کا، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی اسی شریعت اور اللہ رب العزت کی اسی نعمت کی تکمیل کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ اس کا ایک اہم جز ہے، اور اسی لیے احادیث کے اندر آپ نے سنا ہے کہ جو پاکی ہے وہ یعنی ایمان کے اندر سے ہے، وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ تاکہ وہ اپنی نعمت کو پورا کر دے، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو۔ تو یہ آیت ایک لمبی آیت ہے لیکن اس کے معنی مفہوم بڑا ہی واضح ہے، بڑا ہی آسان ہے، تو اس کو شروع سے ہم دیکھتے ہیں مختصراً انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو
اللہ رب العزت نے، ہم نے پہلی آیت میں دیکھا سورۃ المائدہ جب شروع ہوئی تو شروع ہی میں اللہ رب العزت نے پہلا حکم دیا کہ اوفوا بالعقود، کہ تم عقدوں کو، اپنے اللہ کے ساتھ جو معاہدے ہیں، وعدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا کیا وعدہ ہے کہ ہم ایمان کے اوپر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایمان اور اسلام کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے۔ تو انہی اطاعت اور اس کے بعد اللہ رب العزت حلال و حرام بتائے ہیں، تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس وضو کو سیکھ کر، کیونکہ ایمان اور اسلام کے اندر بے شمار ایسے اجزاء ہیں کہ جن کو وضو کے ساتھ بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز آپ وضو کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، حج کے اندر آپ طواف کرتے ہیں تو وضو کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کتنے ہی اعمال ہیں کہ جن کے لیے وضو اور غسل اور پاکی جو ہے وہ طہارت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ اصل میں اتمام نعمت کے اندر سے ہے۔ تو اس آیت سے چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی بھی رخصت دی گئی ہے، تو اس آیت میں جیسے ہم نے پڑھا، تو اسی لیے علماء نے اس آیت کو آیت وضو کی بجائے آیت تیمم بھی کہا ہے، جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو نماز سے پہلے وضو نہ ہو تو وضو فرض ہے۔ یہ اہم بات کیا ہے کہ اگر وضو نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، وضو اگر نہیں تھا تو اب وضو کرنا کیا ہے، وہ فرض ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یعنی بعض نے اس کو شرط کے طور پر ذکر کیا ہے کہ وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، یعنی اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر وضو آپ نے کیا ہوا تھا لیکن اب نماز پڑھنے لگے ہیں تو پھر یعنی پہلے وضو کیا تھا، فرض کریں 2 گھنٹے پہلے، اب نماز کا وقت ہوا، تو اب اگر وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، پیارے رسول کے لیے یہ ایک عمدہ عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو یہ یعنی فرض تو یہ ہے کہ آپ وضو کیا ہو پاکی کی حالت میں ہو تو جتنی یعنی ایک نماز کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے آپ کے لیے وقت ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن تک آپ ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضو کا بیان کیا ہے۔ وضو میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ نیت کی جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، نیت ہی کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو امام بخاری سب سے پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں اپنی کتاب کے اندر، صحیح کے اندر، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، الغرض تمام اعمال داخل ہیں۔ یعنی نیت، کیونکہ نیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز وضو، غسل یا اسی طرح تیمم کے اندر کیا ہے کہ انسان کی نیت پاکی حاصل کرنا ہو، کہ انسان اس سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے 4 اعضاء کا یہاں پر ذکر کیا، آپ نے جو پڑھا کیا کہا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو قرآن نے تو یہاں پر صرف 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 عضو گنوائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے سامنے ہی ہے وضو کا طریقہ، کہ اس کے اندر مکمل طریقہ ہمارے سامنے سنت سے پتہ چلتا ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم کے احکامات اجمالی ہیں، یعنی صرف ایک براڈر بات، ایک بڑی بڑی بات اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں، اس کی تفاصیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر، رسول بنا کر ہم تک بھیجا کہ وہ ہمارے سامنے دین کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ تو اللہ نے جو فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو منہ دھونے میں یہاں پر کہا وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو دھو۔ تو اس سے مراد کیا ہے، تو اس کے اندر یہ باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے منہ دھونے میں انسان کلی کرے تو 3 دفعہ ان چیزوں کو کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور جائز میں یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان اپنے اعضاء کو دھوئے۔ تو سب سے پہلے کلی کرنا اور اس کے بعد ناک میں پانی داخل کرے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ اللہ کے نبی پانی لیتے اور اس سے پہلے کلی یعنی منہ میں پانی ڈالتے اور ساتھ ہی ناک میں ڈالتے، اور ناک میں سے اس کو جھاڑتے اور کلی کر لیتے۔ اس طرح دوبارہ پانی لیتے، پہلے منہ میں ناک میں ڈالتے، پھر اس طرح تیسری دفعہ پانی لیتے منہ میں اور ناک میں ڈالتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور اسی طرح داڑھی کا خلال بھی اسی طرح وجوہکم کے حکم کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ تو کوہنیوں تک سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوہنیاں شامل نہیں ہیں، بلکہ کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں، انہیں بھی دھونا لازم ہے۔ نعیم مجبر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے چہرہ دھویا اور مکمل وضو کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ کونی سے اوپر والے حصے تک لے گئے، اور پھر بایاں ہاتھ یہاں تک کہ کونیوں سے اوپر تک لے گئے، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچا دیا، پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک لے گئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 246 پر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کس طرح سے کوہنیوں کو بھی اچھی طرح دھونا ہے، اور اسی طرح
پاؤں دھوتے ہوئے اپنے ٹخنوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے حتیٰ کہ پنڈلی تک انسان پہنچ جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کرتے دیکھا. آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ اپنے سروں کا مسح کرو. تو وہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح کیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. مگر یہ جو قرآن کریم کے جو واضح حکم ہمارے سامنے ہے ظاہر اور حدیث کی روح سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ سر کا پورے کا مسح کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی پگڑی کے بغیر سر کے کچھ حصے کا مسح ثابت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے کہ صرف کچھ حصے کا مسح کرتے بلکہ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے سوائے یہ کہ انہوں نے پگڑی پہنی ہوتی. تو جب پگڑی پہنی ہوتی تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ آگے سے گدی تک لے جاتے پھر واپس بھی آتے. اور ہاں پگڑی ہونے کی صورت میں سر کے سامنے والے حصے کے بعد پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی سر کے صرف سامنے حصے پر مسح کرے اور باقی پھر پگڑی پر مسح کر دے. یعنی اگر پگڑی بڑی ہے اور باندھی ہوئی ہے اور باندھنا بعد میں مشکل ہے تو پگڑی ہی کے اوپر مسح کرنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو پوری پگڑی پر بھی مسح کر سکتا ہے. دونوں ہی طرح سے درست ہے. اور جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں اور اسی طرح نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح حدیث سے ثابت ہے کہ سر کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد کانوں کا مسح بھی کیا جائے. اور یہ طریقہ سب کو معلوم ہے. ہاں اہم بات یہاں پر ایک یہ ہے جو اس کو ہم نے یہاں پر سرخ رنگ میں ذکر کیا ہے کہ سر کے مسح کے بعد گردن کا الگ مسح یا پھر الٹے ہاتھوں گردن کا لوگ مسح کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدعت ہے. یہ بعد میں بنائی ہوئی اپنے پاس ایک چیز ہے. اس کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اللہ کے نبی کی سنت سے ہم تک نہیں پہنچتی. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ اپنے پاؤں کو بھی دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. تو اس میں لام کے زبر اور زیر کے ساتھ دو قرتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی اس کو أَرْجُلَكُمْ بھی پڑھا گیا ہے اور أَرْجُلِكُمْ بھی پڑھا گیا ہے. یعنی لام کے اوپر زبر بھی ہے اور بعض قرتوں میں اس کے اندر زیر بھی ہے. یعنی آپ بعض قراء کو دیکھیں گے تو وہ زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور زیر اور دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ پاؤں دھویا کرتے تھے اور ان پر مسح نہیں کرتے تھے جیسا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اور پورا ایک فرقہ جو ہے اس طرح سے کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پورے کو دھویا کرتے تھے. اور تمام علماء اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ نے ہمیں پا لیا. یعنی ہم تک پہنچ گئے. نماز کا وقت ہو گیا تھا. ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ ہی پھیر رہے تھے. یعنی وہی جو مسح والی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ میں بڑی ہلاکت ہے. یعنی ان ایڑیوں کو اچھی طرح دھو. ان کو اس طرح سے مسح کے ساتھ ٹرکاؤ نہیں بلکہ اچھی طرح تمہیں چاہیے کہ تم ان ایڑیوں کو دھو لو. اگر موزے یا جرابیں باوضو ہونے کی حالت میں پہنی ہوں تو ان پر صحیح حدیث کے مطابق مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی مسح صرف اس صورت میں ہے کہ اگر موزے پہنے ہیں یا جرابیں وغیرہ پہنی ہیں تو مسح کیا جا سکتا ہے. لیکن موزے اور جرابیں پہننے سے پہلے وضو ہو آپ کا. اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے جرابیں پہن لی موزے پہن لیے تو اب اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی مدت وہی ہے. یعنی اگر مسافر ہیں تو پھر 3 دن اور 3 راتیں ورنہ 1 دن 1 رات اس کی یعنی 24 گھنٹے اس کی مدت ہے. وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے جیسا کہ فغسلوا یعنی فا یعنی تو پھر ایسا کرو پھر ایسا کرو تو پھر ایسا کرو. تو یہ پھر کا جو لفظ ہے فا کا لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ترتیب ضروری ہے. ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ پہلے دھو جائے گا باقی اعضاء اس کے بعد ترتیب کے ساتھ. اور مسح راس کے بعد غسل رجلین کے ذکر میں بھی ترتیب کی طرف اشارہ ہے. یعنی ترتیب بھی شرائط میں سے ضروری چیزوں میں سے. یعنی فغسلوا کا مفعول بعد میں ذکر ہوا ہے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے وضو کیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ ترتیب کوئی مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسا ہی ملتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کبھی اس کے خلاف اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا کہ کسی اور طریقے سے کیا ہو. یہی ایک طریقہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح اعضاء کو کم از کم 1 مرتبہ دھونا جو ہے وہ جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھونا جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو 1 سے لے کر 3 تک یعنی 1 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے جائز ہے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نے 2 دفعہ پھر دھویا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی جائز قرار دیا. 3 دفعہ دھویا اس کو بھی جائز قرار دیا. اور جب اس شخص نے جب 4تھی دفعہ دھونا چاہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے, یہ ایک غلو ہے, یہ ایک زیادتی ہے, یہ زیادہ ہے. یعنی 3 دفعہ میکسیمم آپ دھو سکتے ہیں. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. تو یہاں پر اب غسل کی بات اللہ نے کر دی. یعنی جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جنابت. تو اللہ نے فرمایا اگر تم جنبی حالت میں ہو
تو پھر غسل کرو، فتطہروا تو پھر یعنی طہارت حاصل کرو۔ اور اسی حکم میں یعنی حیض اور نفاس وغیرہ والی عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جب حیض اور نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی غسل جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں اللہ نے آگے جو بیان کیا کہ تیمم کی اجازت دے دی، تو تیمم جو ہے وہ دونوں یعنی غسل اور وضو دونوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ یعنی پانی نہیں ہے تو غسل کی جگہ پر بھی اگر تیمم کر لیں تو ایز اٹ از جیسے سمجھیں کہ اس نے غسل کیا ہے، اور اسی طرح وضو کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب مسنون غسل کا طریقہ کیا ہے، صرف مختصر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، اور یعنی پاکی حاصل کرنے میں جو شروع میں ہم نے بات کی وہ یہ کہ اچھی طرح جو اعضاء اس کے اگر گندے ہیں تو ان کو اچھی طرح دھو لے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے اور نماز جیسا وضو کرے جیسے نماز میں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور بالوں کی جڑوں تک اس پانی کو پہنچائے۔ اور 3 دفعہ پانی بہانے میں حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دائیں طرف سے اگر شروع کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں بائیں طرف، تو دائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے اپنے پورے بدن پر پانی بہائے اور ہاتھوں سے پھر اچھی طرح ملے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ ہاں اس میں اہم بات وہ نوٹ کر لیں وہ یہ کہ غسل کرتے ہوئے یعنی شروع میں وضو کیونکہ کر لیا ہے، اب غسل کے دوران اپنے اعضاء جو ہیں شرمگاہ اس کو نہ چھوئے، کیونکہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ سے پھر وضو دہرانا پڑے گا اور پھر دوبارہ سے یہ کام یہ شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یعنی اپنے باقی جسم کو اچھی طرح مل لے اور ان اعضاء کو پہلے اچھی طرح دھو لے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کوئی شخص تفصیل دیکھنا چاہتا ہے غسل کے طریقے کی تو ہم نے تفصیل کے لیے جو نمبر جو ہیں لے لیے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 248 258 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح صحیح مسلم کی 316 318 نمبر جو حدیثیں ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب آگے ایکسیپشن بتائی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا ہے تو وضو اور غسل کے قائم مقام پھر کیا ہے، انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کی اجازت اللہ رب العزت نے دے دی ہے، لیکن پہلے یہ ہے شرط کہ پانی کو اچھی طرح چیک کر لے کہ پانی واقعی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا تو کہ اچھا میں تیمم کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی طرح کوشش کر لے کہ اگر پانی کی پینے کی بوتل پڑی ہوئی ہیں ان میں سے پانی تھوڑا سا لے لے اور وضو کر لے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ صرف یعنی راستے میں ہے پانی صرف اتنا ہے کہ پینے کے لیے کافی ہے اور آگے آپ کو پانی ملنے کی توقع بھی نہیں ہے، تو پینا اور زندگی کو بچانا زیادہ ضروری ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ شخص وہ یہی سمجھے گا کہ پانی نہیں ہے اور وہ تیمم کر لے گا۔ لیکن اگر اتنا پانی ہو کہ پی بھی سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے تو پھر وضو کرے گا۔ خیر اس کا طریقہ ہم پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کو ہم دہرائیں گے نہیں۔ تو اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ 5 یا 6 ہجری میں دوران سفر بیضاء کے مقام پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا یا رہنا پڑا تھا، اور صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور تلاش ہوئی تو پانی بھی نہیں ملا، یعنی تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اچھی طرح اس کو پہلے تلاش کیا جائے، نہ ملے تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے رخصت دے دی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی۔ یعنی آل ابی بکر کا یہ ایک واقعہ ہوا، ہار گم ہو گیا، تو ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ پیش آ گیا اور اللہ نے آیتیں نازل کر دی، تو تمہاری وجہ سے لوگوں کے لیے برکتیں نازل ہوئی ہیں، آسانیاں یعنی کہ یہ ہوئی ہیں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے ان کی تحسین فرمائی ہے، تو تم لوگوں کے لیے سراپائے برکت ہو۔ تو اہل آل ابی بکر کے لیے صحابہ کرام نے اس طرح سے تحسین فرمائی، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ کس انداز میں اس کو تیمم شمار کیا جائے گا جب پانی نہ ملے اور پانی کو اچھی طرح تلاش بھی کیا جائے اور پانی نہ ملے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ تنگی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ مکمل طہارت ہی کے لیے اس نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے تاکہ تم پر نعمت تمام ہو اور تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت اصل میں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو احکامات نازل کیے ہیں عام حالات میں اللہ رب العزت نے وضو اور غسل کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اب تم بھاگتے پھرو اور پانی ڈھونڈو اور کنویں کھودو، ایسی بات نہیں ہے، تو پھر تم آسانی والا معاملہ کر لو، پھر تم تیمم کر لو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت کا اتمام بھی ہے، اور فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے کہ اللہ نے، کیونکہ یہ
وضو اور غسل اور اسی طرح طہارت کے یہ طریقے بتا کر اپنی نعمت کو اتمام کیا ہے، تو اس کے شکر کے طور پر ہمیں چاہیے کہ وضو کے بعد جو وضو کی مسنون دعائیں ہیں، دعائیں جو شکر کے انداز میں ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھا جائے جو احادیث مطہرہ سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ان کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف احادیث کی کتابیں، حصن المسلم وغیرہ ہے، اور نماز کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ احادیث جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، اور ان احادیث کو پڑھنا چاہیے، ان کو اپنے عمل میں، اپنے انداز میں، اپنے عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ سنت اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔